ایک شخص پوچھتے ہیں کہ عمر غفلت میں گزری ہے، بہت لمبے عرصے تک رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، اب احساس شعور بیدار ہوا ہے، آغاز کیا ہے، کیا کیا جائے؟ جو گزشتہ روزے تھے ان کی تلافی، ان کا کفارہ، اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے معافی کی توفیق دی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اب سے روزے رکھیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہر مہینے میں 2-3 روزے رکھتے رہیے، جتنی ایک اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے لحاظ سے پھر معافی بھی مانگتے رہیے، امید ہے وہ معاف فرمائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، یہ جو روزہ ہے جان بوجھ کے اگر کوئی مسلمان ظاہری بات ہے، نام ہم سب کی شناخت کے طور پہ تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شعور اتنا نہیں رہتا اور آدمی بالکل اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتا، روزہ ترک کر دیتا ہے۔ کیا دین اسلام میں کہیں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ روزہ جو ترک کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، یا مثال کے طور پہ اس کا حکم کیا ہے؟ عبادات کے معاملے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے تو یہ موضوع بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے وعیدیں سنائی جائیں۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ترک کیوں کرے گا آدمی؟ اسی صورت میں کرے گا نا جب اللہ تعالیٰ کی بات اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ اصل دین ہی چلا گیا۔ اصل دین اگر چلا گیا ہے تو پھر قیامت میں اللہ کو کس طرح منہ دکھائیں گے، اور اس سے عفو درگزر کی درخواست کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کیا پیش کرنے کے لیے ہوگا؟ تو اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ عبادات کے معاملے میں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ یہ تم نے قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے، اور تم نے بدکاری کر دی تو اس کی سزا یہ ہے، اور شرک کیا تو اس کی سزا یہ ہے۔ عبادات کو محبت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے، اللہ سے سچا تعلق، اللہ اس کائنات کا پروردگار، ہمارا منعم حقیقی وہی ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ اصل میں یہ میرے شعور کا اظہار ہے، اس کو اس طریقے سے لوگوں کو سمجھنا اور سمجھانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اگلا سوال غم صاحب کی خدمت میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ رمضان کو ایک مہینے کے روزوں کے اندر محدود کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ میں نظر آتا ہے، عبادات میں بھی، نمازوں میں بھی رکعت کی تعداد تعین کی گئی ہے، باقی چیزوں کے اندر بھی، تو یہ ایک ماہ کیا مقرر حکمت نظر آتی ہے اس میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شریعت ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا انضباط ہے۔ انضباط کا مطلب؟ یعنی اس کو ایک قاعدے میں لے آیا گیا ہے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کیا آپ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ آپ ہر وقت ہی روزے رکھتے رہیں؟ آپ پر چھوڑ دیا جائے چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں؟ اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی کیا انسانوں کو یہ کہا جائے کہ وہ فکر کرنا چاہتے ہیں فکر کر لیں، سوچنا چاہتے ہیں سوچ لیں، یا کوئی اعمال انجام دینا چاہتے ہیں تو دیں؟ تو انسان اپنے وجود کے لحاظ سے انضباط چاہتا ہے، ایک خاص طرح کا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے اس کو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی قاعدے میں لے آیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک وقت مقرر کرنا تھا، وہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا تھا، ایک روزے کا مہینہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے پسند فرمایا کہ ایک مہینہ کم و بیش یہ فضا رہے، یہی تربیت کی صورتحال رہے، یہی خدا کی طرف رجوع رہے، تو اس سے انسان پھر باقی 11 مہینے یاد رکھے گا کہ میں کس کا بندہ ہوں، اور اگر میں اس کا بندہ ہوں جو کائنات کا خالق ہے تو مجھے حق بندگی ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب ایک عملی نوعیت کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور میرے محلے میں کئی مساجد ہیں جہاں وقفے سے اذان ہوتی ہے، تو کیا آخری اذان کے وقت افطار کا آغاز کیا جائے، یا جو بھی اذان شروع ہوئی ہے ابتدا میں اس سے افطار کر لیا جائے؟ نہیں، افطار کا کوئی تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اذان تو بہت سی مسجدوں میں افطار کے بعد دی جاتی ہے۔ اچھا، آپ اپنے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھیے، اور جو روزے کا وقت ہے اس پر روزہ افطار کر لیجیے۔ کیونکہ عام طور پہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کے شہر میں اتنے بجے کھلے گا، چاہے اذان بعد میں ہو، ہم اس اوقات کی رعایت سے کر سکتے ہیں۔ اذان کا کوئی تعلق افطار سے نہیں ہوتا، نہ سحری سے ہوتا ہے۔ سحری کر کے اذان دی جاتی ہے جب وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح افطار بھی بہت سی مساجد میں خود میں نے دیکھا ہے، پہلے لوگ افطار کرتے ہیں اس کے بعد پھر اذان دیتے ہیں۔